السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں لیانا ملک کے قلم سے تحریر کرتے آپ سب کے فیوریٹ ناول ہمراز کی لاسٹ ایپیسوڈ کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئکن کو۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں لاسٹ ایپیسوڈ۔ وہ کمرے میں ناک کر کے داخل ہوا تو وہ خلاف توقع بیڈ پہ لیٹی ہوئی ملی تھی۔ وہ جو سوچ کر آیا تھا بالکل اس سے الٹ، جبکہ اریحا کو لیٹے ہوئے کتاب پڑھنے میں مگن تھی۔ کمرے میں محسوس ہوتی فریگننس کو محسوس کر کے ایک دم لیٹے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ کون ہے آپ؟ بے ساختہ کتاب اس سے چھوٹ کر بیڈ سے کارپیٹ پہ جا گری تھی۔ اس نے دوپٹہ ڈھونڈنا چاہا تھا جو اسے کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ نامحسوس طریقے سے اس نے اپنے تمام بال پشت سے آگے کی طرف کیے تھے۔ صبح اٹھ کر اس نے نائٹ سوٹ کو تبدیل کرنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ آپ کی ہمت کیسی ہوئی میرے کمرے میں یوں آنے کی، مینر لیس انسان؟ اس نے پہلے اپنی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر کو گھورا تھا، مگر وہ اپنے کمرے میں کیسے بھی کپڑوں میں رہ سکتی تھی۔ یہ اس کی غلطی نہیں تھی، مگر اب تعمیر کو سامنے دیکھ کر وہ ساری غلطی اسی کی ٹھہرا چکی تھی۔ ناک کیا میں نے پہلے؟ اس نے اس کی بکھری ہوئی حالت کو دیکھ کر نظریں کھڑکی کی طرف متوجہ کی تھیں۔ اس کی بوکھلاہٹ پر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آتے آتے رہ گئی تھی۔ کیونکہ ناک کرنا ہوتا ہے؟ ایسے منہ اٹھا کر کسی کے کمرے میں آتے ہیں؟ کوئی ایتھکس وغیرہ ہیں کہ نہیں؟ پتہ نہیں کہاں عمر گزاری ہے۔ اس کی پشت کو خونخوار نظروں سے دیکھتی ہوئی پاؤں پٹک پٹک کر الماری سے ایک ہینگر نکال کر اس کے مڑنے سے پہلے باتھ روم میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ خود میں جیسے بڑے ایتھکس ہیں، مجال ہے کہ کبھی مجھ سے تمیز سے میں بات کی ہوں۔ وہ باتھ روم کا دروازہ بند ہونے پر اب مڑ کر کارپیٹ پہ پڑے اس کی کتاب اٹھائی تھی۔ جب کتاب دیکھی تو وہ اسے کوئی ناول معلوم ہوا تھا۔ ایک دم اس کی بھمیں چڑھی تھی۔ میڈم اپنے کورس کی بکس چھوڑ کر رومانس پڑھ رہی ہیں؟ اس نے ناول اٹھا کر سائڈ ٹیبل پہ رکھا تھا اور خود بیڈ کے کونے پہ جا کر بیٹھ گیا تھا۔ کہنے کا وہ اس کا باہر نکلنے کو انتظار کر رہا تھا۔ ابھی تک گئے نہیں آپ؟ دامیر نے اسے دوسری بار پیلے رنگ کے شلوار قمیض اور بڑے سے دوپٹے میں دیکھا تھا جو وہ اپنے چاروں طرف لپیٹ کر آئی تھی۔ اس کے ہونٹ اب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، چلو باہر ناشتہ کرتے ہیں۔ وہ بیڈ پہ ہاتھ پیچھے کو رکھتا ہوا تھوڑا پھیل کر بیٹھا تو اریحا کے چہرے کے تاثرات بگڑے تھے۔ میرے بیڈ پہ بیٹھنے کی اجازت کس نے دی آپ کو؟ یہ کس طرح بیٹھے ہیں؟ وہ اس کے آفر کو نظر انداز کر کے اس کے بیڈ پر بیٹھا کم اور زیادہ لیٹے ہوئے دیکھ کر بھڑک اٹھی تھی۔ اس کا کمبل دامیر کے پشت کے نیچے تھا۔ اب تم سے اجازت میں کب سے لینے لگا؟ اور تمہارا ہے کیا یہ؟ تم نے بنایا اسے؟ وہ مزید اسے چڑھاتا اب تکیے پر سر رکھ کر پورا لیٹ چکا تھا۔ ہاں میرا ہے، اب تو چادر بھی بدلنی ہوگی۔ میں نے کہا اٹھے میرے بیڈ سے۔ وہ غصے سے لال پیلی ہوتی قبر پہ ہاتھ رکھتی بولی تھی۔ ابھی کل کی وہ اس کی بے عزتی بھولی تھوڑی تھی۔ اگر کل والی حرکت نہ ہوئی ہوتی تو آج وہ اسے اس قدر ناگوار نہ گزرا ہوتا۔ تو پھر جب میرے ساتھ بیڈ شیئر کرو گی تو روزانہ بیڈ شیٹ چینج کرو گی؟ وہ معصومیت سے پوچھتا اسے سٹ پٹانے پر مجبور کر گیا تھا۔ جیوں؟ وہ دانت پہ دانت جماتے کچکچاتے ہوئے اپنی شہادت کی انگلی اس کی طرف اٹھاتے ہوئے غصے سے بولی تھی۔ آگے؟ اس کی شہادت کی انگلی تھام کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ اریحا اس کی کارروائی پر آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی جو اس کی انگلی تھامے اس پہ زور دے رہا تھا۔ کچھ لمحے بعد وہ اپنا بیلنس قابو نہ رکھ سکی تو وہ بے احتیاطی سے اس کے اوپر گری تھی۔ اس کا ماتھا اس قدر زور سے تعمیر کے مضبوط سینے سے لگا تھا کہ وہ بے ساختہ آنکھیں میچے اپنے ماتھے پہ ہاتھ رکھے درد کو برداشت کرنے لگی تھی۔ اب بتاؤ کیا کہہ رہی تھی؟ تمہارا مطلب نکل گیا تو تم نے مجھے کال کرنے کی بھی کوشش نہیں کی؟ میں نے تو تمہیں کافی لائل سمجھا تھا۔ وہ اس کے نازک نم پشت پہ اپنا ایک ہاتھ رکھتا اس کے چہرے پر آئے بالوں کو دوسرے ہاتھ سے ہٹاتا ہوا بولا تھا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ ناراضگی تھی۔ کون سا مطلب؟ اس نے اپنا سر اس کے سینے سے ہٹا کر اپنی نم آنکھوں کو کھول کر اسے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھرے ڈھیروں شکوے دیکھ کر اریحا کی سانس اوپر ہوئی تھی، جبکہ اپنی کمر پہ اس کا رینگتا ہاتھ محسوس کر کے اس نے غور سے اسے دیکھا تھا۔ چھوڑو مجھے جاہل انسان، بالکل تمہیں اپنی حدود کا خیال نہیں ہے۔ وہ غصے سے ہوتے اپنے سرخ چہرے کے ساتھ اس کا رینگتا ہاتھ اپنے ہاتھ سے ہٹانے کی کوشش میں تڑپ کے بولی تھی۔ اب کون سی حدود؟ اگلے ہفتے ہم نکاح کرنے والے ہیں۔ کون سا میں تمہیں ایسے چھو کر کل کو شادی نہیں کرنے والا؟ وہ اس کے بدن سے آتی خوشبو کو محسوس کرتا اپنے بہکتے جذبات پر دباؤ ڈالتا بولا تو اریحا اس کی بے باک باتوں پر سن پڑ گئی تھی۔ پلیز مجھے چھوڑیں، مجھے اچھا محسوس نہیں ہو رہا۔ امی بھائی دیکھ لیں گے، وہ اس کی گرفت میں منمناتی ہوئی بولی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ اس کی گرفت میں اس کے دل کی دھڑکن مدھم پڑتی جا رہی تھی، جبکہ چہرے پر اب گھبراہٹ کے مارے پسینے کی ننھی ننھی بوندیں چمکنے لگی تھیں۔ اپنا سارا غصہ، کانفیڈنس اس لمحے کے زیر اثر وہ بھول چکی تھی۔ بھائی تمہارا یوں نہیں ہے، آنٹی کمرے میں سو رہی ہیں اور لیلک دیکھ بھی لے تو اس نے کچھ کہنا نہیں ہے۔ اور اچھا محسوس کیوں نہیں ہو رہا؟ تم پہ میں نے کون سی سختی کی ہے؟ اس کے خوف سے پڑتے لال چہرے کو دیکھ کر سنجیدگی سے بولا تھا۔ پلیز آپ چھوڑیں مجھے وومٹ آ رہی ہے۔ وہ اس سے نظریں ملائے بغیر بولی تو وہ حیرت سے اس کی بیتو کی بات رد کر گیا۔ وومٹ ابھی سے؟ اس کی بات پر وہ ہنستے ہوئے بولا تو اریحا اس کی مانی خیز نظروں پر شاک کی سی کیفیت میں گر گئی تھی۔ منحوس انسان، اللہ کرے تمہارے ہاتھوں میں اتنا درد ہو کہ تم رونے لگ جاؤ۔ وہ دل میں اسے نوازتے غصے سے ضبط کرتی آنکھیں اٹھائی تھیں۔ پلیز مجھے چھوڑیں دامیر، اب زیادہ درد ہو رہا ہے۔ پہلے جواب، کل رات مجھے کال کیوں نہیں کی تھی؟ اس کے سوال پہ منہ بنا کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ آپ نے پیچھے کچھ چھوڑا تھا کہ آپ کو کال کی جاتی؟ اس کے خفگی سے کہنے پر دامیر نے کروٹ لی تھی کہ وہ جو اس کے اوپر تھی اب بیڈ پہ تھی۔
کیوں؟ میں نے کیا کیا؟ اس کے برابر میں لیٹا اس کے گرد ایک ہاتھ رکھے وہ اب بھی اسے قید کیے ہوئے تھا۔ جب کچھ یاد نہیں ہے تو میرے پاس کیا لینے آئی ہیں؟ میں بتا رہی ہوں مجھے بھولنے والے لوگ نہیں پسند۔ اگر میرے اپ اور ڈاؤن ہوتے موڈز کو ہینڈل نہیں کر سکتے تو مجھ سے شادی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کی یاد نہ رکھنے پر چڑھتی ہوئی بولی تھی اور دل میں بھری بھڑاس نکالی تھی۔ دامیر نے اس کے لڑنے کے انداز پہ اپنی ہنسی ضبط کی تھی۔ مطلب یہ کہ میں تم سے شادی نہیں کروں؟ اس کے چہرے پر لائی لٹ کو ہاتھ میں لیتا وہ اس کے چہرے پر اپنے خمار زدہ نظریں مرکوز کیے ہوئے دھیرے سے بولا تھا، نہیں تو میں نے کب کیا چیز بری لگ رہی ہے؟ اس کا دھیان آپ کو نہیں رکھنا، بس اپنے مطلب کی بات پکڑ لیے۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر اس کے ہاتھ سے اپنے بال چھڑائے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ شادی کروں؟ وہ اپنے مطلب کے مطابق اخذ کر کے اس پر جھکتا ہوا بولا تھا، دامیر میں نے کہا سٹاپ۔ اس کے ہونٹ اپنے گال پہ محسوس کر کے اس کے اندر ہلچل مچی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑے اس کی حرکت پہ دنگ رہ گئی تھی۔ مجھ سے نہیں ہو رہا، سٹاپ پلیز، مجھ سے شادی کر لو، تمہارے سارے موڈز کا ہر وقت دھیان رکھوں گا۔ اینڈ سوری کہ کل تمہیں غلطی سے ڈانٹ دیا، پریشان تھا میں کچھ، مگر پھر بھی تم سے سوری کر رہا ہوں، پلیز اریحا، میں تمہارے ساتھ اکیلے میں بہت سارا وقت گزارنا چاہتا ہوں یار۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے بے تابی سے بولا تھا اور ایک بار پھر اپنے جذبات اس پر عیاں کر گیا تھا۔ پلیز ریلیکس، مجھ سے اس سے زیادہ ڈائجسٹ نہیں ہوگا۔ وہ آنکھوں میں گھبراہٹ اور شرم کے باعث آنسو لیے نظریں جھکا کے بولی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ اس کی قربت اب ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ تمہیں میری فیلنگز کا اندازہ نہیں ہے، تبھی تم قدر نہیں کرتی، ہمیشہ مجھے ہر چیز کے لیے ڈینائی کی ہے۔ وہ ماتھے پہ بل لیے اسے گھورتا ہوا بولا تھا اور اتنی دیر بعد بلاخر اس کے پاس سے اٹھ بیٹھا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ وہ بھی کپڑے صحیح کرتی اٹھ بیٹھی تھی اور فوراً ہی بیڈ سے اتر گئی تھی۔ اوکے، وہ بیڈ سے اٹھا تھا اور دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اس کے ایک دم سے اٹھ جانے پر اس کے پیچھے کو بھاگی تھی۔ آفس۔ دروازے کے ہینڈل پہ ہاتھ رکھے وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ وہ ایکچولی مجھے یہ کہنا تھا کہ آپ پر ناراضگی سوٹ نہیں کرتی، ناراض ہونے کا رائٹ صرف میرے پاس ہے اور منانا آپ کو آنا چاہیے۔ اس کی شرٹ کے بٹن پہ ہاتھ رکھتی وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر دھیمے لہجے میں بولی تھی، وٹ؟ دامیر کے سنجیدہ تاثرات سنجیدہ ہی رہے تھے۔ اریحا نے نارمل تاثرات کے ساتھ اسے دیکھا تھا، جیسے اسے بات سمجھ نہ آئی ہو، پھر خود ہی مسکرائی تھی۔ اب اتنی بھی مشکل بات نہیں، میں تو بس اتنا کہہ رہی ہوں کہ مجھ سے شادی کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ مطلب پھر میں تم سے شادی نہ کروں؟ کیونکہ تم مشکل اور مشکل چیزیں میں پسند نہیں، میں چیز نہیں کر سکتا۔ اس کا ہاتھ اپنی شرٹ پہ سے ہٹاتا وہ دیوار پہ ہاتھ رکھتا ہوا بولا تو اریحا نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں تو بس اتنا کہہ رہی ہوں کہ میرے ساتھ روزانہ واک کریں گے؟ وہ خلاف عادت دھیمے لہجے میں اس سے گویا ہوئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ میں تم سے شادی نہ کروں اگر واک نہ کی تو؟ دامیر کے جواب پر وہ پھر بولی تھی، میں تو بس اتنا کہہ رہی ہوں کہ مجھے کینڈل لائٹ ڈنر پسند ہے، تو آپ نے میرے لیے ہر ویکینڈ کینڈل لائٹ کے ساتھ ڈنر ارینج کرنا ہے؟ وہ اب منہ بنا کر مگر نرم لہجے میں ہی گویا ہوئی تھی۔ تمہارا مطلب یہ ہے کہ میں تم سے شادی نہ کروں اگر کینڈل لائٹ ڈنر ارینج نہیں کر سکتا تو؟ یہ کیا شادی نہ کرنے کی ایک ہی رٹ لگا کے رکھی ہے؟ آپ کو اب مجھ سے ہی شادی کرنی ہوگی، پھر دیکھتی ہوں کیسے میرے لیے ڈنر ارینج نہیں کرتے۔ اور یہ میرا آرڈر ہے اور آپ پر میرے سارے آرڈرز ماننا فرض ہے، اوکے؟ اس کی شادی نہ کرنے پر اب کی بار وہ چڑ کر بولی تھی، اس کا مطلب ہے میں تم سے شادی کروں؟ وہ بنا مسکرائے اب بھی سنجیدگی سے بولا تھا، نہیں تو پھر اپنی پڑوسن سے کرنی ہے؟ اس کے پھر فضول سے سوال پر وہ کمر پہ ہاتھ رکھتی غصے سے بولی تھی، نہیں تم سے ہی، تم میرے ساتھ چل رہی ہو۔ وہ اس کا نرم ہاتھ تھام کر کمرے سے باہر لے آیا تھا، مگر کہاں؟ وہ اس کے ساتھ سیڑھیاں اترتے ہوئے پوچھنے لگی تھی، شاپنگ کے لیے، دوپہر سے پہلے گھر چھوڑ دوں گا۔ وہ اسے گاڑی میں بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا تھا، مگر امی کو تو بتایا نہیں، میں کال کر لوں گا انہیں، تمہیں تو کوئی مسئلہ نہیں؟ وہ اسٹیئرنگ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا پریشان چہرہ دیکھ کر بولا تھا، نہیں، مگر پھر آپ کے پاکٹ سے بہت سارے پیسے جانے والے ہیں، خیال رکھیے گا۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آیا تھی۔ دامیر نے اس کو مسکراتا دیکھ کر سکا سانس لیا تھا، ہمیشہ سے تمہارے لیے ہی جمع کیے اور اب تم پر ہی خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا ایک ہاتھ تھام کر وہ محبت بھرے انداز میں بولا تو ایک پل کو تو وہ اس کی آنکھوں اور لہجے میں کھو گئی تھی، مگر پھر اپنی خوش قسمتی پہ یقین کرتے ہوئے ہلکے سے ہنستی تھی۔ کچن میں کھڑی وہ سلیب پہ ہاتھ رکھے اب ہلکان ہو گئی تھی۔ آج پورے 8 دن بعد وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ کچھ چیزیں تو وہ بنانا ہی بھول گئی تھی، مگر پھر ریسیپیز یاد کرتے ہوئے وہ کھانا بنانا شروع ہو گئی تھی۔ بلاخر جب وہ کھانا تیار کر کے ہٹی تو اب اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ اوپر سے صبح ناشتہ کیے بنا ہی وہ سو گئی تھی اور پھر اٹھتے ساتھ ہی کچن میں دوپہر کے کام کرنے لگی تھی۔ بھوک کی وجہ سے اس کی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ پہلی دفعہ تھا کہ وہ اپنی طبیعت خراب میں بھی کام کر رہی تھی، ورنہ مسٹر شاہ کے گھر میں تو اس نے طبیعت صحیح میں بھی کبھی کچن میں کام نہیں کیا تھا۔ اریحا، وہ ماتھے پہ آیا پسینہ صاف کرتی ہوئی کچن سے باہر نکل رہی تھی جب اسے لاؤنج میں آتی ہوئی اریحا دکھائی دی تھی۔ شاید وہ ابھی شاپنگ سے لوٹی تھی، تبھی اس کے ہاتھ میں اتنی تعداد میں شاپنگ بیگز تھے۔ جی بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ اس کا چہرہ خوشی سے کھلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تم پلیز کھانا لگا دو گی؟ ماما کو بھوک لگی ہوگی، مجھے میری طبیعت کچھ صحیح نہیں لگ رہی۔ وہ ڈاکٹر کے ریسٹ کہنے کے باوجود کام میں مصروف تھی، مگر اب واقعی اس کی طبیعت بگڑنے لگی تھی۔ وہ ہانپتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھینچ کر اس پہ بیٹھی تھی۔ تو آپ نے کھانا کیوں بنایا؟ کل ہی تو آپ آئی ہیں، صبر کریں، باقی کام میں دیکھتی ہوں۔ شاپنگ بیگز کو صوفے پہ ڈالتی ہوئی اس کی طرف آئی تھی، جبکہ لیلک کا زرد چہرہ دیکھ کر وہ خاصا فکر مند ہوئی تھی۔
ہاں پلیز رائتا بنا دو تم، وہ مشکل کہتی ہے سر ٹیبل پہ رکھ گئی تھی، جبکہ اریحا نے ہاتھ بیسن پہ دھو کے جلدی جلدی رائتا بنایا تھا۔ اس نے جب کھانا ڈش آؤٹ کرنے کے لیے ڈھکن ہٹایا تو بریانی دیکھ کر وہ ایک دم حیران ہوئی تھی۔ لیلک، بریانی تم نے بنائی؟ کیا واقعی؟ وہ ڈھکن کو ایسے ہی چھوڑ کر کچن سے باہر کی طرف بھاگی تھی۔ ہاں کوشش تو کی، اب پتہ نہیں کیسی ہوگی۔ وہ ٹیبل پہ سے سر اٹھا کر لاچار سے لہجے میں بولی تو اریحا پریشان ہوئی تھی۔ بھائی آپ سے ناراض ہے نا؟ ان کے لیے ہی بنائی؟ اس کا ہاتھ تھام کر بولی تو لیلک مسکرا بھی نہ سکی تھی۔ اریحا اتنا تو سمجھ ہی گئی تھی کہ دونوں کے بیچ کشیدگی چل رہی ہے، مگر پھر بھی دامیر سے اس سے زیادہ وہ کچھ نہ جان سکی تھی۔ آپ ان کو منا لیں، ویسے بھی اتنا پیار کرتے ہیں آپ سے۔ جب آپ اپنے بابا کے گھر تھیں تو آپ کے بغیر کمرے میں ہی نہیں جاتے تھے اور کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، یونی میں بھی ناشتہ کیے بغیر جاتے تھے۔ آپ ان سے سوری کہیں گی تو مان جائیں گے۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھی اس کے ہاتھ تھام کر بولی تو لیلک نہ چاہتے ہوئے بھی رو پڑی تھی۔ اسے اریحا کے ہاتھوں اتنا سب سن کے حیرت بھی ہوئی تھی۔ کہا تھا سوری، مگر کہتے ہیں تم اب اہم نہیں رہی۔ مجھے لگتا ہے انہیں مجھ سے محبت ہی نہیں رہی، میں ہی پاگلوں کی طرح ان کو چاہتی ہوں۔ وہ آنسو صاف کرتی بچوں کی طرح روتی ہوئی بولی تھی۔ اریحا افسوس کے ساتھ مسکرا بھی دی تھی۔ اتنی جلدی بھی اب محبت ختم نہیں ہوتی، اور جھوٹ بولا انہوں نے۔ ذرا ان سے ان کے خلاف بات کریں تو دیکھنا کیسے لائن پر آئیں گے۔ وہ اس کی حالت پہ ہنستی ہوئی بولی تھی۔ لیلک نے مارے حیرت سے اسے دیکھا، وہ اس کی بات نہیں سمجھ سکی تھی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ان کو بولیں کہ مجھے یہاں دل نہیں لگ رہا، طبیعت صحیح نہیں، بابا کے گھر چھوڑیں، پھر بتائیں گے کہ کتنی اہم ہے۔ اب ایسا بولا تو انہوں نے سچ میں مجھے ڈیورس دے دینی ہے؟ وہ لہجے میں ناراضگی سموئے بس سوچ کر رہ گئی۔ اور اگر پھر بھی نہیں مانتے تو اور بھی طریقے، ویسے آپ خوبصورت تو بہت ہیں، بال بھی بہت پیارے ہیں۔ وہ اس کے بالوں کو چھیڑتے ہوئے آنکھ دبا کر بولی تو لیلک کو بالوں سے بہت کچھ یاد آیا تھا۔ ایک لمحے میں اس نے آگے کا سارا پلان ترتیب دیا تھا۔ اچھا میں دیکھتی ہوں، تم مجھے ذرا ٹھنڈا پانی دے دو، دل بہت گھبرا رہا ہے، وہ سرس بات میں ہلا کے بولی تھی جبکہ اریحا اس کے لیے پانی لینے کچن میں چلی گئی تھی۔ کچھ دیر وہ کرسی پر بیٹھی اپنی منتشر ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالنے لگی تھی۔ دل تھا کہ حد سے زیادہ گھبرا رہا تھا، جبکہ گرمی نے اور تنگ کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ کھانا کھانے کے بعد کمرے میں جا کر آرام کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ جوس؟ اریحا کچھ دیر بعد اس کے لیے پانی کی جگہ جوس لے آئی تھی۔ دودھ سے بھرا یہ ملک شیک دیکھ کر اس نے بمشکل گلاس تھاما تھا۔ مگر میں نے پانی… ارے جوس زیادہ اچھا رہے گا، کافی لو فیل ہو رہی ہیں آپ۔ اریحا کے وضاحت پر اس نے سرس بات میں لا کر گلاس کو لبوں سے لگایا تھا، مگر اگلے ہی لمحے ذرا سا جوس پینے کے بعد اس کا دل مزید گھبرایا تھا۔ منہ پہ ہاتھ رکھتی اٹھی تھی اور نورجہاں بیگم کے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ اس کا کمرہ اوپر تھا، اوپر پہنچتے پہنچتے کافی دیر ہو جانی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہو کر باتھ روم کی جانب بڑھ کر بیسن پہ جھکی تھی۔ لیلک بچے کیا ہوا؟ نورجہاں بیگم جو کرسی پہ بیٹھی کتاب کا مفہوم کا مطالعہ کر رہی تھی، اسے ایک دم کمرے میں اس قدر جلدی میں داخل ہوتے دیکھ کر کتاب کو بک شیلف میں رکھ کر اس کی طرف بڑھی تھی۔ لیلک طبیعت صحیح نہیں تمہاری؟ اس کی جھکی کمر کو سہلاتی فکر مندی سے بولی تھی۔ لیلک نے بمشکل سر نفی میں ہلایا تھا۔ اس کی آنکھیں 2 سے 3 الٹیوں میں ہی نم ہو گئی تھی۔ وہ کپکپاتے ہاتھوں سے منہ دھوتی ہوئی نل بند کر چکی تھی۔ بس کیا اور آ رہی ہیں؟ وہ مستقل اسے سہارا دیے اس کا بازو تھام کر بولی تھی۔ اس کے منع کرنے پر وہ اسے کمر سے تھام کر کمرے میں لے آئی تھی اور بیڈ پہ بٹھایا تھا۔ رو کیوں رہی ہو؟ ابھی میں ڈاکٹر کو کال کرنے لگی ہوں، وہ اسے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھا دے کر پریشانی سے بولی تھی، جبکہ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ امی میں نے جوس دیا تھا ان کو اور انہیں وامٹ ہو گئی۔ سوری لیلک، مجھے کیا پتا تھا؟ اریحا کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی تو نورجہاں بیگم نے اسے روک دیا۔ تم اچھے سے ڈاکٹر کو کال کرو اور جلدی۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر سمجھ تو چکی تھی، مگر پھر بھی ایک بار کنفرم کرنا چاہتی تھی۔ ماما آپ کال مت کریں ڈاکٹر کو پلیز۔ نورجہاں بیگم اس کے پاس آ کے بیٹھی تو وہ ان کا ہاتھ تھام کر روتے ہوئے بولی تھی۔ کیسے نہ بلاؤں، کیسے پیلی ہو رہی ہو؟ ذرا کچھ دنوں میں ہی تمہارا رنگ اتنا ڈل ہو گیا اور کمزور بھی کتنی ہو رہی ہو۔ تمہارا صحیح سے چیک اپ ہوگا تو پتہ لگے گا کہ کیا ہوا ہے۔ وہ اسے ڈپٹتے ہوئے بولی تو اس کے رونے میں تیزی آ گئی تھی۔ مجھے نہیں کروانا چیک اپ ماما، آپ کو پتہ تو ہے مجھے کیا ہوا ہے۔ مجھے نہیں کروانا دوبارہ سے چیک اپ، مجھے ڈر لگتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اعظم کو سب ڈاکٹر نے بتایا تھا، آپ ان سے پوچھ لیں، مگر ڈاکٹر کو مت بلائیں۔ وہ پہلے بھی ڈاکٹر کے پوچھے گئے سوالوں پر کچھ صحیح سے جواب نہ دے سکی تھی، اب بھی کسی بھی ڈاکٹر کا سامنا کرنے سے گھبرا رہی تھی۔ مگر میں نے تو اب کال کر دی ہے۔ لیلک ویسے تمہارے سامنے یہ گھر گھومتا ہے یا یہ کمرہ چکراتا ہوا فیل ہوتا ہے؟ وہ فون کو ٹیبل پہ رکھتی اس کے پاس آتی بولی تو لیلک نے بے ساختہ ہاں میں سر ہلایا تھا۔ چلیں امی اب تیاری پکڑیں سویٹر بننے کی، وہ خوش ہوتے ہوئے بولی تو نورجہاں بیگم اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ تم پہ یہ باتیں ابھی زیب نہیں دیتی، جاؤ جا کر فریش ڈرنک لاؤ لیلک کے لیے، دودھ مت لے آنا دوبارہ، وہ اسے ڈانٹتی ہوئی بولی تھی، جبکہ لیلک ان دونوں کا منہ دیکھ رہی تھی۔ کیا یار امی، اس بار کے پیپرز دینے کے بعد آفیشیل ڈاکٹر کا ٹیگ آ جائے گا، مجھ پہ یہ باتیں زیب نہیں دیں گی تو انجینئرز پر دیں گی، وہ منہ بنا کر بولی تو لیلک بیچ میں بولی تھی۔ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ دونوں؟ تم آرام کرو اور میں ذرا تمہارے شوہر کو پوچھتی ہوں، اتنی بڑی بات اس نے مجھ سے چھپائی ہے، وہ خفگے بھرے لہجے سے بولی تھی اور اب اسے کال کرنے لگی تھی۔ مما ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، پلیز انہیں مت کچھ بولیے گا، انہیں بھی کل رات ہی معلوم ہوا اور مجھے بھی 2 دن پہلے، وہ آپ کو بتانے والے ہی ہوں گے آج، وہ ان کے تیور دیکھتی صفائی دیتی ہوئی بولی تھی۔ اصل میں تو وہ اعظم کی مزید ناراضگی سے ڈر رہی تھی۔ اور تم نے کیوں 2 دن سے چھپایا؟ مما، وہ ان کے اگلے سوال پر حیرت کا شکار ہوئی تھی۔
مما مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، میں بے ہوش ہوئی تھی، پھر جب اٹھی تو آمنہ بی نے مجھے بتایا، مجھے تو ہینڈل کرنا ہی نہیں آتا کچھ، اور مجھے کچھ سمجھ بھی تو نہیں آ رہا تھا۔ آرزم کو بھی ڈاکٹر نے ہی بتایا تھا۔ آپ پلیز ناراض مت ہوں، آپ ناراضگی میں اور سخت والے روپ میں بالکل اچھی نہیں لگتی۔ وہ ان کا ہاتھ تھام کر محبت بھرے انداز میں بولی تھی۔ نور جہاں بیگم نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگایا تھا۔ جب طبیعت صحیح نہیں تھی تو صبح سے کام کیوں کر رہی تھی؟ آج کے بعد اب تم نے کوئی کام نہیں کرنا اور نہ ہی کچن میں جانا، تمہارا کمرہ بھی نیچے کرنے لگی ہوں۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی فکر مندی سے گویا ہوئی تھی تو للک نے ان کے سینے سے سر ہٹایا تھا۔ میں آرزم کے لیے کھانا بنا رہی تھی، وہ ناراض بھی ہیں مجھ سے اور مان بھی نہیں رہی۔ اچھا کھانا کھا کر تو مان جائیں گے نا؟ وہ پر امید لہجے میں بولی تو نور جہاں بیگم نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لیا تھا۔ وہ تم سے ناراض ہے تو پہلے بتانا تھا مجھے، اچھے سے طبیعت ٹھیک کرتی، یوں خود کو ہلکان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر تم چکر سے گر جاتے کچن میں تو پتہ بھی نہیں کیا ہو جاتا، کیا کچھ ہو جاتا۔ سوری، آئندہ نہیں جاؤں گی کچن میں، مگر اتنے دن کچن میں نہیں جانے دیں گی تو جو آپ نے بنانا سکھایا ہے وہ میں بھول جاؤں گی نا؟ وہ اب نئی پریشانی کے ساتھ بولی تھی تو بے ساختہ نور جہاں بیگم اس کی معصومیت پہ مسکرا دی تھی۔ کوئی بات نہیں، تم ٹھیک رہو یہی کافی ہے، اور تھینک یو لیلک فار ایوری تھنگ۔ وہ اس کے گال پہ ہاتھ رکھتی شدت محبت سے بولی تھی۔ دروازہ نوک ہونے پر وہ دونوں چونکی تھی۔ ڈاکٹر ہے شاید، چلو اب تم لیٹ جاؤ، نور جہاں بیگم بیڈ سے اٹھتی ہوئی بولی تھی۔ مما پلیز مجھے اکیلا مت چھوڑیں، میرے ساتھ ہی بیٹھی رہیں۔ وہ ایک بار پھر ان کا ہاتھ تھام کر انہیں روکنے کی اپنی سے کوشش کر رہی تھی۔ اچھا چپ تو کر جاؤ۔ وہ اس کا گھبرایا ہوا چہرہ دیکھ کر اس کے پاس ہی دوبارہ صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے لاؤنج سے لا کر تمام شاپنگ بیگز اپنے کمرے میں رکھے تھے اور اب بیڈ پہ پھیلائی شاپنگ کو دیکھنے میں مگن تھی۔ نکاح کے جوڑے کو ہاتھ میں لیے اس کے چہرے پر ایک مطمئن اور خوبصورت سی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ اس کے نانا کرنے کے باوجود بھی تعمیر نے اس کی ایک نہ سنی تھی اور اسے نکاح کے جوڑے اور اس کی ہر میچنگ کی چیز دلا کر روزمرہ کی بھی ڈھیروں شاپنگ کروائی تھی۔ وہ اس قدر جلدی پر پہلے تو پریشان ہو گئی تھی، کہاں کل کو وہ اس سے سخت ناراض تھی اور کہاں وہ ابھی اس سے بالکل راضی بیٹھی تھی، اور کہاں کبھی وہ اسے دیکھنا اور اس کا نام اپنے نام کے ساتھ برداشت نہیں کرتی تھی۔ اتنی جلدی دل کی دنیا تبدیل ہونے میں وہ خود حیران اور پریشان تھی۔ دامیر کی توجہ اور محبت کا ہی اثر تھا کہ اس کا دل اب اس کے نام پر دھڑکنے لگا تھا۔ تم نے بتایا گھر میں؟ اس نے موبائل اٹھایا تو دامیر کا میسج دیکھ کر وہ سر پہ ہاتھ رکھ کر رہ گئی۔ نہیں، کیونکہ بھابھی کی طبیعت ذرا صحیح نہیں ہے، امی تھوڑی سی پریشان ہیں، آپ خود بات کر لیں۔ اس نے ایک لمبا سا میسج لکھ کر اسے بھیجا تھا۔ اگلی لمحے دامیر کی کال آنے لگی تھی۔ کیا ہوا لیلک کو؟ اس نے کال ریسیو کی تو دامیر کا پہلا سوال سن کر وہ حیرت کا شکار ہوئی تھی۔ اتنی فکر ہے آپ کو لیلک کی؟ سلام بھی نہیں کیا، مجھ سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ لنچ کیا یا نہیں۔ جب دل میں وہ آن بسا تو وہ اسے شکوہ کیے بنا رہ نہ سکی تھی۔ بہن ہے میری وہ، اس کی طبیعت ویسے بھی صحیح نہیں تھی عریہ، اور مجھے پتا ہے تم نے کھانا نہیں کھایا، جلدی سے کھانا کھاؤ، لیٹ نہیں کیا کرو۔ اسے ذرا سی وضاحت دیتا بولا۔ آپ کو کیسے پتا ان کی طبیعت صحیح نہیں؟ اس کے اگلے سوال پر وہ آفس میں بیٹھا مسکرایا تھا۔ اب وہ تپ رہی تھی۔ مجھے اس کے بارے میں سب پتا ہوتا ہے، اس نے الٹا جواب دیا تو عریہ نے سرخ چہرے کے ساتھ فون کو گھورا تھا۔ پھر تو یہ بھی پتا ہوگا کہ آپ ماموں بنیں گے ان کے بچوں کے، بھائی جو ہوئے۔ وہ لفظ چبا چبا کر ہلکا سا غایا غصہ دباتی ہوئی بولی تو دامیر ہنسی ضبط نہیں کر پایا تھا۔ بنیں گے کیا؟ بننے والا ہوں میں ماموں، تو اور تم مامی، رائٹ؟ مطلب صرف امی اور مجھے ہی نہیں پتا تھا، باقی سب کو خبر ہے۔ اس کے جواب پر وہ تنک کر بولی تھی۔ تمہیں خبر رکھنی چاہیے تھی نا، تمہیں ہی اپنی کتابوں اور کمرے سے فرصت نہیں ملتی۔ ہاں یہ بھی میری غلطی ہے اب، عریہ اس کے ٹوکنے پر منہ بنا کر بولی تھی۔ اچھا تمہاری غلطی نہیں ہے، تم لنچ کرو ذرا، مجھے ای میل کرنی ہے۔ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں کہ میں مری جا رہی ہوں آپ سے بات کرنے کے لیے، نامور بزنس مین نہ ہو تو۔ اس کے فون رکھنے کے کہنے پر غصے سے بولی تھی۔ ایک دن تم نے مجھ سے بات کرنے کے لیے تڑپنا بھی ہے، اور وہ دن جلدی آنے والے ہیں مائی لیڈی، چلو اب ٹیک کیئر، اس نے پیار بھرے لہجے میں کہا تو عریہ نے فون بند ہوتے ہی فون کی اسکرین پہ نظر آتی اس کی تصویر کو دیکھا تھا۔ وہ یونیورسٹی سے گھر واپس آیا تو اسے ڈھونڈنے میں بھی لیلک کمرے میں نہ ملی تھی۔ پہلے کمرہ، پھر بالکنی، اور پھر آخر میں باتھ روم چیک کرنے کے بعد وہ کمرے سے باہر آ کر اوپر کا پورشن دیکھتے ہوئے اب سیڑھیاں اترتا ہوا لاؤنج سے ہوتے ہوئے کچن کی طرف گیا تھا۔ لیلک کہاں ہے امی؟ وہ کچن میں بھی نور جہاں بیگم کو مصروف دیکھ کر بولا تھا۔ نور جہاں بیگم کے لمحے بھر کے لیے پھل کاٹتے ہاتھ رکے تھے۔ اپنے بابا کے گھر گئی ہے۔ وہ دوبارہ سے پھل کاٹنے میں مصروف ہو گئی تھی، جبکہ ان کی بات پر اعظم کے چہرے کے تاثرات خطرناک قسم کے بگڑے تھے۔ مگر کیوں؟ کل رات ہی تو میں لایا تھا۔ وہ کرسی کھینچ کے سلیب کے سامنے بیٹھتا ہوا تشویش زدہ انداز میں بولا تھا تو نور جہاں بیگم نے چھری ایک طرف رکھی تھی۔ کیا مطلب کیوں؟ دوپہر میں تمہارے لیے کھانا بناتے ہوئے اس کی طبیعت بگڑ گئی تھی، بے ہوش ہو گئی تھی کچن میں ہی، تمہیں تو اس کا خیال ہی نہیں ہے، اس لیے میں نے اس کے بابا کے گھر بھیج دیا، وہاں کم از کم اس کا خیال تو رکھ لیا جائے گا۔ ڈاکٹر نے ویسے بھی بہت احتیاط بتائی ہے، اور تم سے کہاں سنبھلنی تھی وہ، تم جا کر اپنی یونیورسٹی سنبھالو۔ انہوں نے پہلی بار میں اسے جھاڑ کے رکھ دیا تھا۔ اعظم کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ او تو آپ نے فون کیوں نہیں کیا؟ یار آپ بھی حد کرتی ہیں، اب اتنا تھکا ہوا آیا ہوں، پھر سے ڈرائیو کر کے اسے لینے جاؤں۔ وہ پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر گاڑی کی چابی نکالتا ہوا بیزاریت سے بولا تھا۔ اسے لے کر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم بیٹھو، میں کھانا لگاتی ہوں تمہارے لیے۔ اسے جانے کے لیے تیار دیکھ کر وہ اس کا بازو تھام کر بولی تھی۔ کیا مطلب بھائی؟ آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس کے بغیر مجھے میرا کمرہ بھی کاٹنے لگتا ہے، آپ نے پھر اسے وہاں بھیج دیا۔
میں رکھتا نا خیال اس کا، شام والی جاب میں نے چھوڑ دی ہے، اب جلدی آیا کروں گا گھر، پھر بھی میری تو آپ کو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ وہ اپنا بازو چھڑاتا غصے اور غم سے ملی جلی کیفیت میں بولا تھا۔ ہاں تو تمہیں اس کی فکر ہے؟ ان کے اگلے سوال پر وہ دنگ رہ گیا تھا۔ کیا مطلب؟ مجھے اس کی فکر نہیں ہوگی؟ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میرے ہر انداز سے آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ میرے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے جو آپ مجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئی ہیں؟ اس کی آواز بلند ہو گئی تھی، وہ بے یقین نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا، چہرے پہ مایوسی کے اثرات چھائے ہوئے تھے۔ میرے کمرے میں سو رہی ہے؟ وٹ؟ اتنی دیر سے کیا تھا یہ سب؟ ان کے جواب پر وہ ہاتھ اٹھا کے رہ گیا تھا، مگر اس کے لیے ہی خوشگوار احساس تھا کہ وہ گھر میں ہی موجود ہے۔ اس کی لاپرواہی سے چابی سلیب پر رکھی تھی۔ او تھینک یو امی۔ اس کے چہرے پر اب جا کر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ یہ لیتے جاؤ، کھلا دینا اسے اگر اٹھ جائے تو۔ وہ پھلوں سے بھرا ہوا بال اس کی طرف بڑھاتی بولی تھی تو اس نے فوراً وہ بال تھاما اور کچن سے باہر نکلا تھا۔ بے ساختہ نور جہاں بیگم نے شکر ادا کیا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے سوئچ بورڈ سے لائٹ کے سارے سوئچ آن کیے تھے۔ کمرے میں روشنی پھیلی تو وہ اسے بیڈ پر لیٹی ہوئی نظر آئی۔ لیلک جو کمرے میں اندھیرا کیے سونے کی کوشش کر رہی تھی، ایک دم کمرے میں روشنی محسوس کر کے بند آنکھیں کیے بولی تھی، ماما لائٹس بند کر دیں۔ وہ چہرے پہ ایک بازو رکھے بولی تھی، جبکہ وہ اس کی بات انسونی کرتا ہوا بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ وہ بال کو سائڈ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے اس کے سرہانے بیٹھا تھا، اس کے خوبصورت نرم بالوں پہ ہاتھ رکھتا نرمی سے ہی بولا تھا۔ آپ کب آئے؟ وہ جو کروٹ لیے بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ کی انگلیوں کا نرم لمس محسوس کر کے وہ سیدھی ہو کر لیٹی تھی۔ روشنی میں اس کا چہرہ اتنے قریب دیکھ کر لیلک کے دل کی دھڑکن معمول پر آئی تھی، ورنہ کہاں رات کو وہ اس سے دور صوفے پر تھی اور صبح بھی کہاں وہ اس کے قریب تھا۔ بالکل ابھی۔ وہ اس کے زردی مال چہرے دیکھتا ہوا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ لیلک نے دوبارہ کروٹ لینا چاہی تو آرزم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے ایسا کرنے سے روک دیا تھا۔ پھر کس کے پاس جاؤں؟ اس کے پھولے ہوئے گال پہ ایک ہاتھ رکھتے اسے آنکھوں میں سموئے ہوئے تھا۔ جن کی آپ کے سامنے اہمیت ہے ان کے پاس ہی جائیں، میری تو کوئی اہمیت نہیں ہے نا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ روند کیا تھا۔ رات کے وہ پل اس کے ذہن میں گھومے تھے۔ اس کی کس قدر مان سے پوچھنے پر بھی آرزم نے اسے سخت مایوس کیا تھا۔ کچن میں بے ہوش ہو گئی تھی تم؟ خواہ مخواہ کیوں کھانا بنا رہی تھی؟ منع کیا ہے نا تمہیں فضول کے کام کرنے کو۔ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتا ہوا بولا تو لیلک بے ہوش والی بات سمجھ نہ سکی تھی۔ وہ فضول کام نہیں تھی، آپ کے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ صبح بھی آپ ناشتے کیے بغیر چلے گئے تھے، اس نے بے رخی سے کہا، اور تو آرزم کو حیرت ہوئی تھی۔ صبح تو وہ اس کو سی آف کیے بغیر ہی کمرے میں چلی گئی تھی، پھر اس کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ ناشتہ کیے بغیر گیا تھا؟ تمہیں کیسے معلوم میں نے ناشتہ نہیں کیا تھا؟ عورت اور مرد کی محبت میں یہی فرق ہوتا ہے۔ عورت محبت کرنے پہ آ جائے تو اسے ذرے برابر کی بھی خبر ہوتی ہے، مگر مرد اظہار پا کر اپنی محبت سے ہی بعض اوقات بے رخی اختیار کر لیتا ہے اور پھر قدر بھی نہیں کرتا۔ اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹا دی مایوسی سے بولی تھی اور ہمت کر کے اٹھ بیٹھی تھی۔ آرزم نے اس کی کمر کے پیچھے تکیے صحیح کیے تھے۔ یہ لائن کہاں پڑی؟ آپ کو تو ڈائلاگ ہی لگے گا۔ میں نے تو یہ آبزرو کیا ہے کہ کیسے مرد اپنی محبت کو دھتکارتے ہیں، جیسے انہیں فرق ہی نہیں پڑتا۔ وہ اس کی بات پر تنک کر بولی تھی، اب تم سراسر غلط کہہ رہی ہو۔ مرد جس عورت سے محبت کرتا ہے اس عورت کو وہ تڑپانے یا دکھ دینے کا بھی خواہش مند نہیں ہوتا۔ دھتکارنا تو دور کی بات ہے، وہ تو اس عورت کی آنکھیں کبھی نم بھی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ الگ بات ہے تمہیں ذرا رونے سے محبت ہے۔ وہ اس کی تصحیح کرتا ہوا اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا سنجیدہ لہجے میں بولا تھا، ہاں تبھی رات کو دھتکارا تھا اور نم آنکھیں نہیں دیکھ سکتا، تبھی اتنا رلایا مجھے، اور دکھ دینا یا تڑپانا نہیں، تبھی پورے ہفتے میری فون کالز اور میسج نظر انداز کیے، ایک کال نہیں اٹھائی اور میسج کا جواب نہیں دیا۔ دیکھ لی مرد کی محبت۔ وہ ایک ہی ساتھ سارے شکوے کرتی چلی گئی تو آرزم اپنی مسکراہٹ ضبط کر گیا تھا۔ ابھی تمہیں بتاؤں کہ اس مرد کو تم سے کتنی محبت ہے؟ وہ آنکھوں میں جذبات کا سمندر لیے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامے محبت بھرے انداز میں بولا تو لیلک نے نظریں پھیری تھیں۔ اب ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے سب پتہ لگ گیا ہے کہ آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے۔ میں ہی پاگل تھی کہ آپ کی محبت میں پاگل ہوئی، بلکہ میرا الگ ہی لک ہی خراب تھا کہ پاکستان واپس آئی اور اس رات آپ ملے۔ کاش اس رات آپ لوگ نہیں مجھے بچاتے تو میں سکون سے قبر میں سو تو رہی ہوتی، روز روز کے ڈرامے نہ ہوتے۔ وہ ایک ہی رٹ میں بولتی چلی گئی تو اس کی اتنی خطرناک بات کہنے پر آرزم نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ کیا بیکار سی باتیں کر رہی ہو؟ طبیعت تمہارے سر پر چڑھ گئی ہے؟ تمہاری فون کالز اس لیے نہیں اٹھائی تھی کہ تمہاری آواز سن کر تمہارے پاس پانے کا دل کرتا، جو کہ اس وقت ناممکن تھا، اور کچھ کیا بہت زیادہ غصہ بھی تھا۔ مجھے لگا تھا کہ تم مجھے یوز کر کے ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر چلی گئی، اور خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا تو تم جانتی ہو ہماری شادی کیسی ہوئی تھی اور امی نے کس طرح تمہارے لیے اپنے دل میں جگہ بنائی ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کبھی تمہاری پوزیشن خراب ہو، اور اگر ایسا ہوتا تو زندگی میرے لیے انتہائی مشکل ہو جاتی۔ لیلک، تمہیں پتہ ہے نا میرے جینے کے لیے تم کتنی زیادہ ضروری ہو۔ کل رات بھی اسی لیے اگنور کیا تھا کیونکہ میرا دل تمہاری قربت کے لیے ترس رہا تھا۔ میں پاگل ہو جاتا اگر تم ذرا بھی میرے قریب آتی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں کوئی تکلیف ہو، اس لیے تمہیں بس رسپانس نہیں کیا تھا۔ اور آئندہ میرے لیے پلیز کوئی کھانا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، میں میڈ اور کوک ارینج کر دیتا ہوں، مگر پلیز اپنی طبیعت کو ذرا سیریس لو اور خود پہ دھیان دو۔ وہ اسے صفائی دیتا آخر میں اس کے ماتھے پہ ہونٹ رکھتا ہوا خاموش ہو گیا تھا، جبکہ لیلک اس قدر لمبی وضاحت کو سمجھتے ہوئے اب پرسکون ہوئی تھی۔
مگر آج صوفے پہ سونے کی وجہ سے میری کمر میں جو اتنا درد ہے اس کا کیا؟ کیا روزانہ آپ سے دور صوفے پہ سونا ہوگا مجھے؟ اس کے سینے پہ سر رکھے ناراضگی سے بولی تو وہ مسکرایا تھا۔ اگر تم کہو تو میں ٹھیک کر دوں درد؟ اس کا چہرہ ہاتھ میں تھامے اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا تو لیلک نے اسے گھورا تھا۔ جی نہیں، مما نے ابھی ٹیوب لگائی، انہوں نے کہا تھا کہ رات تک صحیح ہو جائے گا، اور مما نے یہ بھی کہا ہے کہ آج سے میں ان کے پاس ہی رہوں گی کیونکہ ہمارا کمرہ اوپر ہے، اور مما نے کہا ہے کہ اب تم سیڑھیاں کم یوز کرنا۔ اسے ساری بات بتاتے ہوئے دوبارہ بیڈ کرام سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی تھی۔ تمہاری مما سے میں بات کر لوں گا، تم میرے ساتھ ہی رہو گی، اور تمہیں سیڑھیاں یوز کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اسے فروٹ بال تھماتے ہوئے بولا تھا تو اور خود بیڈ سے اتر گیا تھا۔ کیا مطلب؟ سیڑھیاں یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ وہ ناسمجھی سے ہاتھوں میں فروٹ بال تھامے بولی تھی۔ مطلب تمہاری ٹرانسپورٹ میں بن جاؤں گا؟ اوکے، مگر تم رہو گی ہمارے ہی کمرے میں۔ وہ جھک کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے باہوں میں بھر چکا تھا۔ لیلک نے حیرت سے اس کا یہ عمل دیکھا تھا۔ یار تمہارا وزن تو ابھی سے بڑھ گیا۔ اسے گود میں لے کر کمرے سے باہر آتے ہوئے بولا تو لیلک نے ایک بار پھر اسے گھوری سے نوازا تھا۔ کام ہو گیا، آپ کی نظر کمزور ہو گئی، خبردار جو آپ نے مجھے کبھی ایسا کہا تو۔ وہ اسے وارن کرتی ہوئی برا مناتے ہوئے بولی تو آرزم زور سے ہنسا تھا۔ اس نے اسے اپنے کمرے میں لا کر دروازہ پاؤں سے بند کیا تھا۔ اسے نرمی سے بیڈ پہ ڈالتے ہوئے وہ سیدھا ہوا تھا۔ لیلک، میں تمہارا لیٹر پڑھ کے ڈر گیا تھا اور اتنا غصہ بھی آیا تھا۔ آئندہ کبھی بھی لڑائی ہو، کچھ بھی ہو، اس طرح گھر مت چھوڑنا۔ باہر کی دنیا بہت ظالم ہے۔ اگر ڈاکٹر زارق نہ ہوتے اور تمہارا یہ بریسلیٹ نہ ہوتا تو پتہ نہیں تم سے کیسے ٹکراؤ ہوتا۔ اس کا ہاتھ تھام میں اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ لیلک نے اپنے ہاتھ کی کلائی میں غور کیا تھا۔ یہ کب آیا؟ وہ حیرت زدہ ہوئی تھی۔ یہ بات اب تمہیں سوچنے کی نہیں ہے، خبردار جو اسے اتارا۔ تم یہ سارے فروٹس ختم کرو، میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر تمہارا بنایا ہوا کھانا ساتھ کھائیں گے انشاءاللہ۔ وہ الماری سے فریش ہونے کے لیے کپڑے نکالتا ہوا اسے حکم دیتا ہوا باتھ روم میں بند ہو گیا تھا، جبکہ لیلک اس کی اتنی جلدی مان جانے پر حیرت اور خوشی کی ملی جلی کیفیت کا شکار تھی۔ اس کا دل مطمئن ہو چکا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ اس کے گھر آنے کے بعد وہ اس سے زیادہ دیر ناراض بھی نہیں رہ سکتا تھا، اور اس کی ذرا سی غلطی کی وہ وجہ بنا کے اپنی زندگی کے حسین دن برباد نہیں کر سکتا تھا، جبکہ وہ اس کی جذباتی طبیعت اور اس کی بے لوث محبت سے اچھی طرح واقف تھا۔ 1 ماہ بعد۔ میرے نیلز نہیں مل رہے محال، تم نے ہی رکھے تھے؟ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھے اسٹول سے اٹھتی ہوئی پریشانی کے عالم میں بولی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی اس نے اپنا عروسی لباس زیب تن کیا تھا۔ سفید کلر کی شارٹ چولی، اس کے نیچے گھیردار شرارہ پہنے وہ گرنے کو تھی، مگر کرسی کو تھام کر اس نے خود کو بچایا تھا۔ یار میں نے تمہارے سوٹ کے ساتھ کے کلچ میں ہی نیلز اور رنگز ڈال دی تھی، اب رنگز ہیں مگر نیلز نہیں۔ محال 1 ہفتے سے ان کے پاس گھر رکنے آئی ہوئی تھی۔ اس کی شادی کی مصروفیات کو وہ کھل کے انجوائے کر رہی تھی، ورنہ وہ گھر میں زارق کے بنا بور ہی ہو جایا کرتی تھی، جبکہ زارق بھی روزانہ رات اس سے ملنے آ جایا کرتا تھا۔ اب نہیں مل رہے تو میں کہاں سے ابھی لاؤں؟ بھائی میرے ہاتھ اچھے نہیں لگیں گے۔ وہ سرخ چہرہ لیے بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے ایک چیز تعمیر کے ساتھ جا کر اپنی اور اس کی پسند سے لی تھی۔ ذرا سی چیز گم ہو جانے پر اس کی آنکھ نم ہونے لگی تھی۔ ویسے بھی یہ اس کے روز کا تھا کہ کچھ دنوں سے وہ روزانہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رونے لگتی تھی۔ شاید گھر والوں سے دور جانے کا سوچ سوچ کر وہ ہر وقت جذباتی ہو جایا کرتی تھی۔ اب تم رونے مت بیٹھ جانا، میں الماری میں ڈھونڈتی ہوں۔ وہ اپنی ساڑی کے گھیر کو سنبھالتی کمرے میں ادھر سے ادھر اس کی چھوٹی موٹی چیزیں ڈھونڈ رہی تھی۔ میں رو نہیں رہی۔ وہ لمبا سانس کھینچتی خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے میں لگی تھی۔ مائی نیلز آر مسنگ ڈیئر ہسبینڈ ٹو بی۔ اس نے موبائل اٹھا کر اسے ایک ٹیکسٹ ٹائپ کر کے بھیجا تھا۔ ابھی اس نے موبائل رکھ کر اپنی تلاش جاری رکھنی تھی جب موبائل کی ٹوں ٹوں پر وہ مسکرا کے دوبارہ دھیان موبائل کی طرف کر چکی تھی۔ دوسرا سیٹ ارینج کروں؟ میسج پڑھ کے اس کا چہرہ گلال ہوا تھا۔ جی تبھی تو آپ کو بتایا۔ اس نے میسج بھیج کر موبائل بیڈ پہ ڈالا تھا۔ اسے یقین تھا کچھ لمحے میں اوکے کا جواب آنا ہے۔ وہ دھیرے سے چلتی ہوئی دوبارہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ محال اب مت ڈھونڈو، وہ اپنے سلکی سیدھے بالوں میں برش کرتی ہوئی مسکراہٹ کے سمیت بولی تھی۔ کیا مل گئے؟ محال الماری بند کر کے اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی تھی۔ نہیں، میں نے دامیر سے کہتی ہے، اس نے ہنستے ہوئے اسے بتایا تو محال شوق کی کیفیت میں اس کے حسین چہرے کو دیکھتی گئی جہاں مسکراہٹ بکھری بہت بھلی لگ رہی تھی۔ اس نے اس کی مسکراہٹ قائم رکھنے کی دعا کی تھی۔ تم پاگل ہو، وہ بھی تو بزی ہوں گے اس وقت اریحا۔ اس نے اس کے بالوں کو لپیٹ کے اونچی پونی باندھتے ہوئے اس کے بالوں کو جوڑے کی شکل دی تھی۔ مجھ سے زیادہ ضروری ان کے لیے کچھ ہو سکتا ہے؟ وہ ایک ادا سے کہتی اب اپنا میک اپ کرنے لگی تھی۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ خیر تم میک اپ مکمل کرو، میں ذرا نیچے کا چکر لگا کر آتی ہوں۔ وہ اسے بولتی کمرے سے باہر چلی گئی تھی، جبکہ اریحا اپنے چہرے پر لائٹ سا میک اپ کرنے لگی تھی۔ اس نے ساری جیولری گولڈن اور روایتی رکھی تھی۔ تیار ہو گئی اریحا؟ لیلا کچھ دیر بعد ناک کر کے اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے ہاتھ میں ایک پارسل تھا۔ میں تو ہو گئی ہوں مگر آپ تیار نہیں دکھ رہی، خیریت ہے؟ اریحا اسے عام سے کرتا شلوار میں دے کر بولی تو وہ اپنا سا منہ بنا کر رہ گئی۔ مجھے ساڑی پہننی تھی مگر آرزم نے منع کر دیا، اب میرا دل نہیں کر رہا تیار ہونے کو۔ کیا مطلب تیار ہونے کو دل نہیں کرا؟ اگر ساڑی میں الجھ کے گر گئی تو؟ اور آپ کو تو ویسے بھی ساڑی پہننے کی پریکٹس تک نہیں ہے، سیدھے سے جا کر فراک پہن کر یہاں آئے، باقی محال آپ کا ہیئر اسٹائل بنا دے گی۔ وہ ان سب کی کسی نہ کسی منطق پہ اب لال چہرہ لیے بولی تھی۔ یہ تم اپنا پارسل پکڑو، ابھی ڈیلیوری بوائے دے کر گیا، اور کرسی پہ بیٹھو، تمہارا دوپٹہ سیٹ کر دوں۔ اس نے اس کے پارسل ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھا تھا اور زبردستی اسے کرسی پہ بٹھایا تھا۔
लैलक सोफे पे इस्त्री हुआ दुपट्टा उठाकर लाई थी और तय करके उसके कंधों पर पिनों से सेट किया था, जबकि अब वो उसका ज्वेलरी बॉक्स खोल कर उसमें से झूमर निकालकर उसके सर पे अच्छे से लगाकर अब बिंदिया ढूंढने लगी थी। बिंदिया लगाने के बाद उसने अब बेड पे रखा उसका दूसरा दुपट्टा उठाया था और उसके सर पर सेट किया था। कितना ट्रेडिशनल लुक आ रहा है अरिहा, इतनी प्यारी लग रही हो तुम यार, वो उसको पूरा सराहते हुए खुशी से बोली थी। मैंने तो सच में इतनी प्यारी ब्राइड्स नहीं देखी, आज फर्स्ट टाइम लाइव ही देख लिया। वो इतना इम्प्रेस हुई थी कि अरिहा मुस्कुरा दी थी। खुद को फुल साइज शीशे में देखा तो वो खुद भी दंग रह गई थी। मेरे नेल्स और लगा दो, फिर मैं पूरी रेडी हूँ, मुझे लिपस्टिक की शेड का भी गाइड करके जाना। उसने ड्रेसिंग टेबल पे पड़े पार्सल में से नेल्स के पैकेट निकालते हुए उसे थमाए थे और खुद बेड पे जाके बैठ गई थी। एजाबो कबूल के मराहिल के बाद जब वो चलता हुआ उसके करीब आया तो लैलक और महाल दोनों उसके इर्द गिर्द बैठी थी। पहले आपको हमारे गिफ्ट्स देने होंगे तामीर। तामीर ने उसका बड़ा सा घूंघट उठाने के लिए हाथ आगे किए ही थे जब लैलक ने उसका हाथ दूर किया था। अब ये ज़्यादा हो रहा है यार, तुम दोनों मुझे ख्वामख्वाह रोक रही हो, अब ऐसी कोई रस्म नहीं होती। वो मौके पे उसकी नई रसूम को देखते हुए चिढ़ के बोला था। ये क्या बात हुई बड़े बाबा, आप तो इतने कंजूस नहीं हैं, ये किस पे चले गए हैं? लैलक उसके इनकार करने पर अब कमाल साहब से बोलती हुई खफकी का बराह रास्त इजहार कर रही थी। लैलक बच्चे को परेशान नहीं करो, ये रखो तुम दोनों। बिलाल साहब अपनी वेस्ट कोट की जेब में रखे लिफाफे निकालते हुए बोले थे। उनके हाथ में लिफाफे देखकर लैलक को हैरानी हुई थी। वो पहले से ही सब तैयारी करके आए थे। अंकल हमें आपसे नहीं चाहिए। महाल ने उनसे लिफाफा लेने से इनकार किया तो लैलक ने ज़ोरों शोर से इस बात में सर हिलाया। यार ये मेरे ही हैं, मगर रखवाए मैंने चाचू के पास है, क्योंकि मेरे कोट की पॉकेट्स इतने रिलायबल नहीं है। वो खुद से वजाहत करता हुआ बेजारियत से बोला था। जब उन दोनों ने अब भी उठने का नाम नहीं लिया तो उसने बेचारगी से उनको पुकारा था। आरजम और जारक भाई प्लीज़ मेरी मदद करें। हम क्या मदद करें, ये दोनों खुद हमारी बॉस हैं, हम तो इनके एम्प्लॉय हैं। क्यों महल? सारक ने पहली बार इस सारी गुफ्तगू में हिस्सा लिया था। महल उसकी बात पे मुस्कुरा दी थी। ओके दामिर, हम ही उठ जाते हैं। महल ने उसकी मायूस शक्ल देखी तो वह हंसती हुई उठ गई थी। तुम भी उठ जाओ पंपकिन। जब लैलक न उठी तो आरजम ने उसको कंधों से थामकर उसके कान में सरगोशी की थी। लैलक ने उसके निक नेम पर उसे गुस्से से देखा था। वो अक्सर और बेशतर उसे इसी नाम से बुलाता था जिस पर वह अच्छी खासी चिढ़ जाती थी। अगर अब दोबारा ये बोला ना तो डैड आए हुए, मैं उनके साथ ही घर चली जाऊंगी। वो उठती हुई वार्निंग के अंदाज में बोलती हुई आरजम को चौंका गई थी। वो हर वक्त उसे यूं ही छोटी मोटी धमकियां देती रहती थी जिन्हें वो हंस के टाल दिया करता था। अब जैसी दिख रही हो वही बोलूँगा, इसमें नाराज़ होने की क्या बात है? वो उसका नर्म गुदास हाथ थामकर प्यार भरी नज़र उस पर डालता हुआ बोला था। आरजम कितनी बार मना करने के बावजूद भी उसने महाल की देखम देखी में साड़ी पहनी थी। उन दोनों ने आज के फंक्शन के लिए साड़ी चूज़ की थी, मगर आरजम के इनकार पर भी वो अपनी चला चुकी थी। सिर्फ 2 महीनों में ही आपको पंपकिन नज़र आने लगी हूँ। सही है, बाकी बाद में तो आपने मुझे पता नहीं क्या बना देना। कुछ जारक भाई से सीख लें, वो कितनी केयर करते हैं महाल की, अभी भी उसे कितने प्यार से खाना खिला रहे हैं। आपको तो मेरी ज़रा से भी कदर नहीं है। वो जारक और महाल पे एक नज़र डालती हुई बोली थी। असल गुस्सा तो उसके निकनेम पे था। आरजम ने उसके फिर से नए शिकवे पर नफ़ी में सर हिलाया था। तुम किसी हाल में खुश नहीं हो बेगम, बस हर वक्त मेरी मोहब्बत के साए में ही रहना। कभी ये नहीं होगा कि खुद से भी कुछ कर लूँ। उसके मुंह से भी शिकवा फिसला तो लैलक ने भवें चढ़ाई थी। मेरा हक है आपकी मोहब्बत के साए में रहना, और आपको इतना प्यार तो करती हूँ, फिर भी हर वक्त यही कहना। वो उसकी बिला वजह के शिकवे पे मुंह बना गई थी। अच्छा चलो आओ, उन दोनों को तंग करें और तुम्हारा मूड भी सही करें। वो उसका हाथ थाम कर जारक और महाल की टेबल की तरफ ले आया था। महाल तुम्हारे हाथों में दर्द है क्या जो जारक को परेशान करियो? खुद से खाना नहीं खा सकती? आरजम ने उनकी टेबल की तरफ पहुंचकर महाल के सर पे धमाका किया था। महाल जो आहिस्ता आहिस्ता खाना खा रही थी, आरजम की अजीब सी बात पर वह नासमझी से उसे देखने लगी थी। तुम्हें परेशानी है क्या? महाल की बजाय जारक ने जवाब दिया तो आरजम ने इस बात में सर हिलाया था। हाँ बिल्कुल, ख्वामख्वाह नज़र लग जाएगी यार, तरह तरह के लोग हैं यहाँ पर, थोड़ा ध्यान रखा करो। वो बात को दूसरा रुख देता हुआ बोला तो महाल ने सर इस बात में हिलाया था। जारक ये तो सच है, आपने सोचा ही नहीं, आप हर जगह शुरू हो जाते हैं, ये हमारे घर का डाइनिंग एरिया थोड़ी है। अब वो आरजम को छोड़कर जारक से बोली थी। यार महल, ये पहला ही बाइट तुम्हें दिया था, क्योंकि खाने का पहला बाइट तुम मुझसे ही लेती हो। वो मासूमियत से बोला तो महल ने उसकी बात पे भी हामी भरी थी और फिर उसकी आगे रखी हुई प्लेट खुद ले ली थी। महल आज भी तुम मेरे साथ रुकोगी? अरिहा के जाने के बाद घर अच्छा नहीं लगेगा। जारक भाई एक हफ्ते के लिए आप भी हमारे घर आ जाएं। लैलक आरजम की बेतुकी की बातों पर अपनी मुस्कुराहट जब्त करती हुई पहले महल को हुक्म देती, आखिर में जारक को नया मशवरा देती हुई बोली थी। यार अब तो मेरी बीवी का पीछा छोड़ दो, पिछले 10 दिन से आप लोगों के साथ हैं। जारक ने उसकी नई फरमाइश पर कहा तो लैलक ने उसकी एक नहीं सुनी थी। मैंने कह तो दिया आप भी हमारे घर आ जाएं, मगर महल अभी घर नहीं आ रही आपकी, ओके? वो एक अदा से कहती वहाँ से फ़ौरन वॉकआउट करके वो जारक को दोबारा से इनकार नहीं सुनना चाहती थी। यार समझा करो, मूड स्विंग्स होते रहते हैं, तुम भी महल के साथ रुक जाओ प्लीज़, तुम्हें अच्छी कंपनी मिलेगी और तुम्हारी प्राइवेसी बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगी। महल समझाओ इसे। आरजम उसे लैलक की तरफ से वजाहत करता हुआ आखिर में महल के सामने हाथ जोड़ता बोला था। आरजम और लैलक की नोकझोंक चलती रहती थी। उसके मूड स्विंग्स की वजह से आरजम ने पहले से भी ज़्यादा हथेली का छाला बना के रखा हुआ था, मगर वो बार बार उसके दिए गए निकनेम्स की वजह से चिढ़ जाती थी और फिर अकेले में सोचकर मुस्कुरा दिया करती थी। जारक रुक जाएं प्लीज़।
اس نے محبت بھرے انداز میں کہا تو زارق نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا تھا۔ تمہارے برے دن شروع ہو گئے ہیں بیٹا۔ وہ اس کے ساتھ اسٹیج پہ رکھے صوفے پہ پوری شان و شوکت سے بیٹھا بہت ہینڈسم دکھائی دے رہا تھا۔ سب کے جانے کے بعد اس نے عریہ کے کان میں سرگوشی کی تھی جبکہ اس کی نظریں سامنے تھی۔ میرے ساتھ میرے 2 سپورٹرز ہیں، ویسے تعمیر آپ کے لیے تو میں اکیلے ہی کافی ہوں، پھر برے دن کس کے شروع ہوئے؟ وہ آنکھیں چھوٹی کر کے اس کے وجی چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی تو تعمیر کا کہکہا وہاں گونجا تھا۔ بہت تیز ہو رہی ہو؟ وہ اس کے رنگ و روپ میں کھویا ہوا خمار سطح لہجے میں گویا ہوا تھا۔ اس کے سجے سبرے روپ کو دیکھ کر اس کے دل کی دنیا میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ ویسے کتنی دیر میں رخصتی کر رہے ہیں آرزم؟ کھانا تو سب کھا ہی چکے ہیں، وہ ایک بار پھر پورے لان میں نظر دوڑاتا ہوا بولا تھا۔ کیوں برداشت نہیں اور آپ سے یہاں بیٹھنا؟ علیہ نے اس کی جلدی پہ چوٹ کی تھی۔ ایک تو اس کا دل دھڑکا جا رہا تھا، اوپر سے اسے اتنی ہی جلدی تھی۔ وہ آنے والے وقت سے تھوڑا گھبرا رہی تھی مگر خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش میں مصروف تھی۔ بس نہیں چل رہا کہ تمہیں باہوں میں بھر کر اپنے بیڈ روم میں لے جاؤں، اس کی بات پر بھرپور سنجیدگی سے بولا تھا۔ علیہ نے اس کے جملے پر ایک جھرجھری سی لی تھی مگر وہ اپنے نام کی ایک ہی تھی جو ذرا بھی خوفزدہ ہوتی۔ شکریہ تعمیر ہر چیز کے لیے، مجھ پہ اتنا بھروسہ کرنے کے لیے اور مجھے اتنی محبت دینے کے لیے۔ میں آپ کی محبت کے قابل تو نہیں تھی مگر پھر بھی شکریہ، میں ہمیشہ آپ سے وفادار رہوں گی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بنا کسی کی پرواہ کیے اس کا ایک ہاتھ تھام کر جذب سے بولی تھی۔ ان کچھ مہینوں میں وہ اس سے شدید قریب تر ہوتی گئی تھی، اتنا قریب کہ اس کے بغیر زندگی تصور کرنا مشکل تھا۔ تعمیر نے اس کے اس قدر گہرے اور واضح اظہار پر چونک کر اسے دیکھا تھا جو آنکھوں میں ہلکی سی نمی لیا محبت سے چور لہجے میں بولی تھی۔ تعمیر نے بے ساختہ اپنے ہونٹ اس کے بندیا سے سجے ماتھے پہ رکھے تھے۔ میں تم سے زندگی کی آخری سانس تک محبت کرتا رہوں گا اور تمہاری محبت وصول کرتا رہوں گا۔ وہ آنکھیں بند کیے اس کے سر سے سر جڑے جذبات کے بہتے سمندر میں بہتا شدت سے بولا تھا۔ اس کی آواز اس قدر رند گئی تھی، اپنی محبت پا کر وہ خوش، مطمئن اور پرسکون تھا۔ میں بھی، اس سے لگے وہ دل میں بولی تھی اور اپنی اس کیفیت پہ مسکراتی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگا ناول آپ کو اور کیسی لگی آپ کو آج کی ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے کسی نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔